یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، یعنی کہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے اس میں جب داخل ہوتے، شد میزرہ ہو تو اپنے ازار کو کس لیتے، باندھ لیتے، کمر کس لیتے، واحیا لیلہ اور اس کی تمام راتوں کو جاگتے، وایقظ اہلہ اور خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کیا کرتے؟ اعتکاف میں عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، دعائیں کرتے، اور ایک بہت بڑی چیز جو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ اسی آخری عشرے میں ایک اور گولڈن اپارچونٹی، ایک اور آفر اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اگر امت میں کسی فرد نے اس رات کو پا لیا جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے 1000 مہینے تم رات بھر، دن بھر، 24 گھنٹے 24x7 اگر تم 84 سال 4 مہینے عبادت کرو تو وہ ایک رات کے برابر۔ وہ ایک رات کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے کہ آپ 84 سال، شاید یہاں پر 84 سال کا کوئی شخص ہو، 84 سال 4 مہینے کی عبادت ایک رات میں مل رہی۔ جاگتے کتنا ہے؟ ایمانداری کی بات ہے، اگر ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر تراویح پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، لگ بھگ 10 سوا 10 بجے یہاں سے نکلتے ہیں ہم لوگ، 11 بجے سے پہلے کچھ ہوتا نہیں، 11 بجے مان لیتے ہیں کہ 11 بجے بستر پہنچتے ہیں، پھر کس ٹائم اٹھتے ہیں؟ 4 بجے ہر شخص اٹھ جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ سست انسان ہوگا جس کو زیادہ نیند آتی ہوگی تو شاید 4:30 پہ اٹھ جائے، ورنہ وہ سحری نہیں کر پائے گا۔ تو 11 سے 4 سے 5 گھنٹے کی بات ہے۔ سوچ لیجئے ذرا، ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، صرف 5 یا 6 گھنٹے جاگنے کی بات ہے، باقی تو ہم جاگتے ہی جاگتے ہیں۔ آج کا نوجوان تو ویسے بھی جاگتا ہے 2-3 بجے تک، موبائل کا ڈاٹا خرچ کرنا رہتا ہے، اس کی ذمہ داری رہتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کے نیند نہیں آتی وہ بھی رات میں جاگتے رہتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے جاگتے ویسے بھی ہیں، لیکن اگر عبادت میں جاگ گئے، رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں جاگ گئے تو اللہ رب العالمین اجر و ثواب کی بھرمار لگا دے۔ لیلۃ القدر کی جستجو کرنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ وہی کوئی خاص رات نہیں ہے۔ ابھی جو پچھلے مہینے میں ایک رات گزری 15 شعبان کی، اس کو لوگ شب قدر سمجھتے ہیں، جبکہ ٹوٹلی رانگ ہے، وہ غلط، کیونکہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈی جاتی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن کوئی کنفرم نہیں بتایا کہ یہ رات یہ والی رات ہے، کب ہے یہ نہیں بتائے گا۔ تو 5 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے ہم کو۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیل فی الارض اکثر من عدد الحصا، اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد بے گنتی کی ہوتی ہے۔ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جب ہم تیسرے پارے کی سورہ قدر پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ اس قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک لیلۃ القدر، اور تاکید بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، کیا ہوتا ہے اس رات فرشتوں کا، ملائکہ کا اور روح امین یعنی کہ جبریل السلام کا نزول ہوتا ہے۔ ہر ایک امر کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو جینا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو اس سال ٹھیک رہنا ہے، کس کو اس سال بیمار رہنا ہے، کس کو اس سال اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازے گا اور کس سے اللہ رب العالمین مال و دولت لے لے گا، کس کو اولاد دے گا، کس سے اولاد لے گا، کس کے والدین رہیں گے، کس کے جائیں گے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور اس رات کو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس میں بھی کہا گیا تاکہ اس رات فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان،
रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए और जागना चाहिए। क्यों जागे हम? एक रिवायत है जो मैंने खुतबे मसनूना की बात पढ़ी थी, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये तीन रिवायतें जो एक रमजान के ताल्लुक से है, एक क़याम के ताल्लुक से, एक है शब क़द्र के ताल्लुक से, बैक टू बैक तीनों अहादीस के अल्फाज एक है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस के साथ। मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ मुसलमान हो और सवाब की नियत से वो रोजा रखता है रमजान के, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। एक ये रिवायत। दूसरी रिवायत तरावी के ताल्लुक से, क़याम लैल के ताल्लुक, मन क़ामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमजान में क़याम करता है, रात को इशा के बाद तरावी का एहतमाम करता है और कुरान सुनता है, लंबे लंबे क़याम करता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स के तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ कर देता है। ये तो हो गए रमजान के पूरे महीने की इबादत। ये स्पेशल रात है तो इसके लिए स्पेशल रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ामा लैलतुल क़द्र, जो सिर्फ लैलतुल क़द्र में क़याम किया, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, सिर्फ एक रात, क्योंकि एक रात ये आम रात नहीं है, ये लैलतुल मुबारका है, इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, इसमें हर तकदीर के फैसले होते हैं, इसमें कद्र की रात होती है, ये बहुत स्पेशल रात है। तो इसके लिए रिवायत अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो सिर्फ एक रात की इबादत करता है शब क़द्र में, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ कर देता है। कितना बड़ा ऑफर होता है ये। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एहतिकाफ करते हैं उनको तो 10 रातें जगनी चाहिए, वो तो 24 आवर रहते हैं 10 दिन मस्जिद में, उनको 10। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रातें जगते थे, लेकिन उम्मत पर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा ना पड़े इसलिए 5 रातें, वो भी बैक टू बैक, एक के बाद एक जागनी है। 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 रातों में कोई एक रात है, उसको तलाश करना चाहिए। 5 रातें जागेंगे, कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ आपने शब क़द्र पा ली। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अगर हम शब क़द्र को पाले तो क्या करें, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये शब क़द्र की स्पेशल दुआ है, इसको नमाज में भी मांग सकते हैं, लेकिन शब क़द्र में अगर जाग रहे हैं हम, जब बेदारी कर रहे हैं, क़द्र की रात को ढूंढ रहे हैं, तो ये दुआ खूब कसरत से पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा तो ये बताया क्या करना है, ये करना है, क्योंकि क़याम तो हो चुका, रोजा दिन में हो गया, आपने तरावी पढ़ ली, अब क्या करोगे? रात भर नफिलें पढ़नी? नहीं, दुआ करनी। हज़रत आयशा की रिवायत से मालूम होता है क्या करना है, दुआ करनी। अब दुआ भी स्पेशल कर दी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तो माफ करने वाला है, तो तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे माफ कर दे। टोटल पैकेज जो रमजान का है वो गुनाहों की माफी का है। ये रमजान का आखिरी अशरा है, चंद दिनों के बाद रमजान चला जाएगा और लोग क्या कहेंगे, अलविदा, अलविदा जुमा पढ़ो और छुट्टी करो रमजान की। साहबे किराम 6 महीना पहले दुआ करते थे कि अल्लाह हमको रमजान मिल जाए, क्योंकि वो फजीलत वाला बरकत वाला महीना है, और हम कहते हैं चलो निकलो रमजान, जाओ विदा, अलविदा, और इतना हम लोगों ने उसको अलविदा को मना दिया, जो कि सरहन बिदात है, कुल्ली तौर पर बिदात है, कि कैलेंडर में लिख के आता है अलविदा की छुट्टी। आप मोबाइल पर कैलेंडर देखें, उसमें लिखा होगा जुमतुल विदा। इतनी ज्यादा हमने बिदात वो इख्तियार कर ली कि लोगों ने कैलेंडर में अच्छी छुट्टी कर दी, जबकि कहीं कुरान और हदीस में साबित नहीं। इतना फजीलत वाला, इतना बरकत वाला महीना हमारे हाथों से जा रहा है, तो हम उसमें जश्न मनाएंगे? हमको तो अफसोस होना चाहिए कि रमजान निकल गया, पता नहीं हमने अपने गुनाहों की बख्शिश करवाई या नहीं करवाई। क्योंकि कई जुमे पहले मैंने कहा था, एक रिवायत पढ़ी थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐसे शख्स पर लानत हो, और आपको कहना है आमीन, जो शख्स रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा पाए, ऐसा शख्स मलऊन हो।
ایسا شخص ہلاک و برباد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آمین نکلا۔ افسوس کی بات ہے یہ آخری اشرا ابھی ہے باقی، آج پہلی رات ہوگی، آج سے ارادہ کر لے کہ پانچوں رات انشاءاللہ جاگیں گے، کوئی عبادت کریں گے، روزہ دن میں ہو گیا، قیام رات میں ہو گیا، اس کے بعد دعا و اذکار، دعا و اذکار، گناہوں کی بخشش کروا کر ہی دم لیں، پانچوں راتیں جاگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو کس لیتے تھے، خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں۔ ایک اور چیز جو بتانی ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فهي زکات مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ صدقہ فطر نکالو، تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر مطلب سب پر، کتنا بھی غریب شخص ہو اس کو دینا ہے۔ کتنا دینا ہے ابھی ایک اور روایت میں بتائیں گے۔ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ روزے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچنے کے باوجود بہت ساری چیزیں لغو ہو جاتی ہیں، کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی کچھ نکل گیا، جانے انجانے غلطی ہو جاتی ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ تو اپنے رمضان کے روزے کو فلی پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان سے کہہ دو کہ فطرہ نکالیں۔ فطرہ کیا ہے؟ یہ تمہارے روزے کو پاک کرتا ہے، تمہارے روزے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی اس کو فل کر دے گا، یا اس کو کمی کو پورا کر دے گا، اور مساکین کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ تو مطلب مساکین، مساکین کا کھانا ہو جائے گا۔ کس کو دینا ہے؟ مسکین کو دینا، مسکین بھی نکالے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ مسکین کو دے دیا تو مسکین بھی نکالے گا۔ ہر غلام پر، آزاد پر، چاہے جیسا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب پر صدقہ فطر نکالنا فرض ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ ایک سا۔ ایک سا ایک ماپ ہوتی ہے، جیسے ہمارا کلو ہوتا ہے، لیٹر ہوتا ہے، ایسے عرب میں ایک سا ہوتا تھا، یہاں کے حساب سے 2.5 کلو۔ ایک سا کھجور، منقع، کشمش، جو وہاں کھانا تھا، جو وہاں کا کھانا تھا وہ نکالتے تھے۔ صدقہ فطر گلے کی شکل میں نکالنا چاہیے، نہ کہ پیسے کی شکل میں۔ جب ہم پیسے کی شکل میں نکالتے ہیں تو پہلی چیز تو دین پر عمل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت بھی سکے چلتے تھے، کرنسی چلتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اناج ہی نکالتے تھے۔ اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ سب پر فرض ہے یہ۔ اب ایک شخص ہمارے محلے میں مسکین ہے یا 10 مسکین ہیں، سارے لوگوں نے اس کے یہاں غلہ پہنچا دیا، اب وہ اس میں سے 2.5 کلو کے حساب سے نکال سکتا ہے، لیکن سارے لوگوں نے پیسے دے دیے تو پیسہ نہیں نکالے گا، وہ پیسہ نہیں نکالے گا۔ غلہ اتنا زیادہ اس کے کیا کریں گے؟ جب غلہ زیادہ، کھیت والے جو لوگ ہوں گے، جب کھیت میں غلہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے سال بھر کا اسٹور کرتے ہیں، باقی بازار میں بیچ دیتے۔ ہم پیسہ نہ دیں، پیسہ دیں گے شریعت کے خلاف چلیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے چارٹ دیکھے لوگوں کے، ایک کلو کی قیمت اتنی، 2.5 کلو یہ، 3 کلو یہ، وہ پورا چارٹ آتا ہے، گیہوں کا اتنا ہے، جو کا اتنا ہے، کشمش کا اتنا، پنیر کا اتنا، منقع کا اتنا، سب دکھاتے ہیں۔ ہمارے کھانے میں جو ہم لوگ کھاتے ہیں، کیا ہم لوگ جو کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم لوگ منقع کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم لوگ کھجور کھاتے ہیں؟ ہاں کھاتے ہیں، صرف رمضان میں کھاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ ہمارا جو اناج ہے اس میں سے 2.5 کلو نکالنا چاہیے ایک سا، احتیاطاً 3 کلو نکال دیجیے، زیادہ ہو جائے کم نہ ہو۔ ایک انسان پر، ایک مرد یا ایک عورت پر، ایک نفر پر 2.5 سے 3 کلو، تو 3 کلو نکالیے۔ کیا کھاتے ہیں ہم لوگ؟ آٹا اور چاول کھاتے ہیں، گیہوں نہیں کھاتے بھائی صاحب، کوئی گیہوں نہیں کھاتا ہے، کوئی جو نہیں کھاتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں آٹا چاول، دال چاول، دال یا چاول یا روٹی، ان میں سے کوئی ایک آئٹم جو آپ کھاتے ہو وہی آپ کا پڑوسی کھاتا ہے، تو جو بھی مسکین ہے اس کو کھانا پہنچا دیجیے۔ نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے اگر یہ فطرہ دے دیا گیا پھر تو تمہارا روزہ صحیح ہے، پروٹیکٹڈ ہے۔ اگر رمضان کے بعد دیا، عید کی نماز کے بعد دیا، تو وہ عام صدقہ مانا جائے گا، صدقہ مان لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے راہ میں تم نے دیا ہے تو مانا جائے گا، لیکن جو کمی بیشی روزے کی ہوگی اس کو پورا نہیں کرے گا۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ عید کی نماز سے پہلے، اکثر لوگ جب چاند دیکھ رہے تب نکالتے ہیں، آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی آپ نے نکالا، 20واں روزہ ہے آج نکال دیا تو آپ کے 20 روزے میں جو غلطیاں ہوئی معاف ہو گئی۔
اور پھر 10 روزے کا ایکسٹرا نکال, ایسا نہیں ہے, پورے رمضان کا آپ نکال سکتے, کیونکہ ایک متعین چیز ہے کہ لگ بھگ ایک سا نکالنا ہے, قیمت نہیں دینی چاہیے. نقصان کیا ہے؟ نقصان میں نے بتایا, قیمت نکالیں گے شریعت میں مداخلت ہو گئی, شریعت کی بات نہیں مانی ہم نے, پہلی چیز تو نیم توڑ دیا, جو اصول ہے اس کے خلاف چلے. دوسری چیز, پیسہ جب دیں گے لوگوں کو تو وہ اور ضرورتیں پوری کر لیں گے, بھوکے رہ جائیں گے. آج کا دور ہم بھوکے رہ جائیں لیکن ہمارا موبائل نہ بھوکا رہے, اس میں ڈاٹا نہیں ہے, یہ ریچارج نہیں ہے, بجلی کا بل باقی ہے, یہ ہے وہ ہے. جب غلہ دے دیں گے آپ جا کر کے, جب آپ غلہ دے دیں گے جا کر کے, تو اس کے غلہ اتنا ہو جائے گا, پہلے تو اپنا صدقہ نکالے گا, صدقہ فطر نکالے گا, اس کے بعد وہ بازار میں بیچے جائے گا, تو اس کے دماغ میں ایک تجارت والا مسئلہ آئے گا کہ اگر میرے پاس ایسے ہی مال ہو تو ہم بیچے جا کر کے تو مجھے بھی نفع آ سکتی ہے, کاروبار ہو سکتی ہے. کل ملا کر کے دین چاہتا ہے کہ مسکین بھی غریب بھی کمانا سیکھ جائے, مانگنا نہ, دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. یہ صدقہ فطر کا ایک تجزیہ ہے جو میں نے نکالا. تو صدقہ فطر کس میں, اس میں نہیں نکالنا چاہیے, نقدی نہیں نکالنی چاہیے. جو لوگ فتوا دیتے ہیں کلی طور پہ غلط ہے, میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ صحابہ کرام نہیں نکالتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالتے تھے, جبکہ کرنسی چلتی تھی. ادا ہو جاتا ہے, چل جاتا ہے, یہ سب دین میں نہیں چلتا. چلتا وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. شریعت میں تب نہ بدلاؤ تھا, نہ آج بدلاؤ ہوگا, جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں کرنے کے کام تھے, ایک اعتکاف. دوسری چیز شب قدر, ابھی 5 راتیں جاگنی ہے, یہ عمل. اور تیسری چیز صدقہ فطر, اس کو ادا کرنا ہر ایک شخص پہ فرض ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کتنا روپیہ نکالیں, میں نے کس چیز کا, 2.5% زکات دے دو. کہ نہیں وہ فطرہ کتنا ہے, میں نے فطرہ 3 کلو ہے. 3 کلو کیا, کتنا روپیہ بتاؤ, کس چیز کا روپیہ بتائیں, کیا کھاتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تو دال چاول کھاتے ہیں. اور دال چاول کے حساب سے روپیہ نکالو, دال چاول نکالو سیدھے. تو یہ چند باتیں جو میں نے آخری عشرے کے تعلق سے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.